سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغالب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اسلام کے اندر ظلم کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام اور ظلم دو متضاد چیزیں ہیں، جیسے اندھیرا اور روشنی۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں اسلام نہیں ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ تو اسلام کی سوسائٹی جو ہے وہ ظلم سے پاک ہوتی ہے، بلکہ اسلام کی ابتدا جو ہوئی اسی ٹاپک پہ ہوئی، اسی عنوان سے ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پہلا کام یہی تھا کہ جو ظلم تھا وہاں پر بہت عام تھا، بے انتہا ظلم تھا۔ تو اس ظلم کو ختم کرنے کا سب سے پہلا قدم جو تھا اسلام کا تھا۔ تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ظالم ہو سکتا ہے یا ظلم کر سکتا ہے؟ یہ تو دو متضاد چیز ہیں۔ اسلام نے ہمیں دیا یہ چیز ہے الحمدللہ کہ بندے کے اندر ظلم نہ ہو۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ناانصافی، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، جان مال آبرو میں حقوق کو دبانا، ناجائز اس سے کام لینا، اس کی مجبوری کو استعمال کرنا، کسی میں اتنی استعداد نہ ہو لیکن اس سے زیادہ کام لینا، کسی آدمی کو دبانا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینا، گالی نکالنا، بدتمیزی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ سارا ظلم ہے۔ اور یہ معاملہ سوسائٹی میں ہر وقت چلتا ہے، آپ یہ دیکھیں ہر وقت چلتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ کوئی نہ کوئی انسان جو ہے کسی پہ محکوم ہوتا ہے، طاقت تو رکھتا ہے اس پر، یہ تو ہے، اس طاقت سے پھر وہ اپنا استعمال کرتا ہے اس انسان پر، اس کو دباتا ہے، ناجائز دباتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے۔ اندر اس کی یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ میں اس کو جو چاہے کر سکتا ہوں، میرا کیا کرے گا، یہ مجھ سے تو چھوٹا ہے، میں اس عہدے میں بڑا ہوں، میرا اسٹیٹس بڑا ہے، تو میرا ملازم ہے، میں حاکم ہوں،
حکمیت جو ہے یہ انسان کو کسی نہ کسی درجے پہ ضرور ملی ہوتی ہے. فرض کریں کوئی فیکٹری کا اونر ہے یا کوئی دکان چلا رہا ہے اس میں کام کرتے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز ہے یا کچھ بھی نہ ہو تو کسی بھی معاملے کے اندر اس کو حاکم مقرر کر دیا گیا ہے یا پرنسپل بنا دیا گیا ہے یا اس کے انچارج بنا دیا گیا ہے, اس کے ماتحت کچھ کام کر رہے ہیں, بے شک ایک آدمی کام کر رہا ہے, دو ہی آدمی کام کر رہے ہیں, تو یہ بہت ہی احتیاط کیجیے اسلام میں. اس کو ہم اسلامی نہیں سمجھتے, بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے, غیر انصافی کے ساتھ ہے, تکلیف پہنچ جاتی ہے, اس سے استداد سے زیادہ یا اس کے اصول سے زیادہ اس سے کام لیا جاتا ہے, اس کے حق کو مارا جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اب دیکھنا ہمارے معاشرے میں کون سا گھر ہمارا ایسا ہوگا جس میں ہمارے نوکرانی کام نہیں کرتی. عام ہے تو میں خیال انڈیا پاکستان میں بھی غریب آدمی آپ بیچارہ کہتی ہے ہم آپ کے برتن دھو دیں گے, کپڑے دھو دیں گے, تو ان کو رکھ لیتے ہیں. تو اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ تو آپ کا مشاہدہ ہے, میرے مشاہدہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے. بڑے بڑے مذہبی گھرانے کے اندر بڑے بسوخ سے کہتے ہیں یہ ہمارا نوکر ہے, یہ ہماری نوکرانی ہے, ہماری فلاں ہے, یہ ہمارا فلاں ہے. نہ کوئی ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, نہ کوئی ان کے ساتھ عزت کی جاتی ہے, نہ ان کے بیچاروں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے. ان کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا. کھانا بھی وہ دیں گے جو ہمارا بچ گیا نا, وہ کھانا اس کو دیں گے. کیا اسلام نے نہیں بتایا ہے؟ نبی پاک کا طریقہ تھا. اور مذہب کی بات سنے تو بس پوچھے نا, خانہ کعبہ پہ اذان دے رہا ہے ہر آدمی, اس کی چھت پہ اذان دے رہا ہے, اتنا معتبر ہے وہ آدمی. اس نوکرانی سے پوچھیں, اس کے بچوں سے پوچھیں کہ ان کے بھی تو دل ہے بیچاروں کی. عید ہوتی ہے, ہم اپنے بچوں کو اچھے سے کپڑے پہناتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ان بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا بیچاروں کو. کتنا کنٹراسٹ ہے. یہ اسلام ہے؟ بالکل نہیں. اسلامی سوسائٹی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں یہ کیوں عذاب آ رہے ہیں, یہ ہمارے پاس کیا مصیبتیں آ رہی ہیں. یہ گناہ نہیں ہے ہمارے نزدیک, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ایسا کریں, کیونکہ ہم امیر ہیں, وہ غریب ہیں. میں مالک ہوں, یہ میرا نوکر ہے, میں کام کرتا ہوں. جس کہتے ہیں ہیومن رائٹس کا تصور بھی نہیں ہے, اور سب سے پہلے تصور اسلام نے دیا. یہ سب سے پہلے ہیومن رائٹ کا تصور کہاں سے ملتا ہے؟ اسلام سے. انہوں نے فیچ کیا, کھینچا ہے, سارے ایگزاسٹ کیے ہیں ساری چیزیں, سب وہیں سے آیا. اسلام سے. اسلام اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے, اور جب مذہب جو دیا گیا اللہ نے انسانیت کے بھلائی کے لیے دیا ہے کہ جتنا عرصہ میں اس دنیا میں تمہیں رکھوں تو اچھے طریقے سے رہو. اس کے لیے ایک دیکھیں نا, جیسے میں کوئی شہر بناتا ہوں, ایک ملک بناتا ہوں, تو میں اس میں ایک کانسٹیٹیوشن بناؤں گا, ایک پرنسپل بناؤں گا, کچھ چیزیں بناؤں گا کہ بھئی یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تاکہ یہ اس کو یہ تکلیف نہ ہو, کہ یہ تکلیف نہ ہو. کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں ملک کا, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو اپنے ایک ملک کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ہماری رائے کو کیا سہولت ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے. تو بعض ملک تو الحمدللہ جو اپنے پرنسپل بناتے ہیں اس پہ اصول پہ قائم رہتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو اس پہ بھی قائم نہیں رہتا. ان کتابوں میں کچھ اور اصول لکھے ہوئے ہوں گے اور پرنسپلز ہوں گے, اور ادھر کیا ہوگا, مختلف بات سے عمل ہو رہا ہوگا, عمل بالکل مختلف ہوگا. چلو یہ تو ایک ملک کے کانسٹیٹیوشن بنے ہیں اور کام کر رہے ہیں, لیکن جو اس پوری کائنات کا مالک ہے, صرف انسانوں سے نہیں پوری مخلوق سے اس کا تعلق ہے, تو اس کے جو اصول اور پرنسپل بنے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ایک ہی چیونٹی تک کے لیے بنائے گئے ہیں کہ اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے. وہ تو خالق ہے ہر ایک کا, جو اس کی اس مخلوق کو بھی تکلیف دے گا تو وہ بھی پکڑا جائے گا. وہ تو کہتا ہے یہ تمہیں مخلوق ہے. جو بھی میرے مملک میں رہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چیز بھی ہے, درخت بھی ہے, حکم ہے کہ درخت کو بھی نہ کاٹو لڑائی کے دوران, ہے حکم یا نہیں ہے؟ پھلدار درخت کو مت کاٹو, کیونکہ یہ ہمارا نہیں ہے اس سے تعلق. یہ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے, اس کی ہے. تو اس کے جو کانسٹیٹیوشن ہوں گے, جو اس کے پرنسپل ہوں گے, وہ تو ورلڈ ہوں گے, پورے ہر انسان کے لیے ہوں گے, کسی خاص لمیٹڈ نہیں ہوں گے بھائی ایک سوسائٹی کے لیے, کسی چیز کے لیے. جیسے ہمارے ایک ملک کے لیے اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, اپنا ملک کے لیے اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, اپنے ملک کے حساب سے اس میں عمل کرتے ہیں. اور اس کے لیے کیا مین مقصد کیا ہے اس کانسٹیٹیوشن کا؟ فلاح و بہبود عوام کی. عوام کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, سڑکیں بنائیں, مکان بنائیں, ہم ایسے ایسے اصول بنائیں,
وہاں کو زیادتی نہ ہو، برا نہ ہو، کسی کو تنگ نہ کرے، یہ اصول بنے ہوتے ہیں. لیکن یہ دنیا کے بنے ہوئے ہیں. طب کائنات کا جو بنا اصول ہوگا، جو کانسٹیٹیوشن ہوگا، اس کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. وہ کیسا ہوگا؟ تو اس میں ظلم، اس کے اصولوں کو چھوڑا جائے، اس کے اصول کو تنگ نکال دیا جائے اور پھر کہا جائے اسلام ہے، امپاسبل ہے. کتنا بڑی بات ہے، آپ یہ دیکھیں. لیکن ہم رہ رہے ہیں اسی طرح رہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، انسان کے حقوق کے بارے میں اللہ نے کیا پیش کی ہیں، ہمیں احکامات کیا ہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے کیا احکامات پیش کیے ہیں. اس طرح کوئی ہے؟ بالکل تو ہے دنیا میں. بالکل نبی پاک کے زمانے غلام تھے، باندیاں تھیں، نوکر تھے، لیکن کیا اصول تھا؟ جو وہ کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہا ہے، سبحان اللہ. جو وہ پہنتا ہے اس کو بھی بنا دیتے ہیں. تصور نہیں تھا، خیال نہیں تھا. بائی نیچر انسان کے اندر اتنی ہمدردی ہونی چاہیے. مجھے اپنی بات یاد آتی ہے. خیر، میرا ایک ذاتی ملازم تھا جو مجھے کھانا کھلاتا تھا، کپڑے استری کرتا تھا، میرے ساتھ جاتا تھا. پرسنل ملازم تھا بالکل میرا اپنا. تو خیر، جو میں نے آپ کو اصول بتایا کہ ایسے لوگوں میں جہاں میں پیدا ہوا، ایسٹروکیٹ قسم کے لوگ تھے، ذمہ دار بڑے اونچے لوگ، تو ٹائپ لوگ تھے. ہمارے فیملی میں ایسے لوگ تھے سارے. تو وہاں یہ ہونا، میں آج سوچ رہا ہوں یہ بات جو کر رہا ہوں نا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کتنا اللہ کا کرم تھا. وہ آج تک اس کا نام یاد ہے، خادم حسین. عرصہ گزر گیا، کتنے اس کا نام تھا. تو وہ میری خدمت کرتا تھا. اس کا اور میرا ریلیشن ایسا تھا جیسے بھائی. میں جب جاتا تھا گاؤں کے اندر، وہ میرے لیے کھانا بناتا، پرسنل بالکل میرا ہر چیز، وہ ٹانگیں دبانی، یہ کرنا وہ کرنا، جیسے کرتا ہے آدمی، اور ہر چیز کا وہ میرا ذمہ دار تھا. تو جیسے اور لوگوں میں دیکھتا تھا ان نوکروں کیا حال کیا ہے، اور میرا اس سے جو تعلق تھا تو بالکل بھائیوں والا. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کو اتنی محبت ہو گئی میرے سے، اتنی محبت ہو گئی کہ جب میں وہاں سے زندگی گیا، جا کے میں دوسرے شہر میں جا کے آباد ہوں، میں کراچی چلا گیا. تو کراچی بہت دور تھا ہمارے گاؤں سے، تو ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، کہ 3 دن لگتے تھے ڈیرہ خان سے آپ وہاں جائیں. تو وہ تو پھر ڈیرہ خان میں تھا، ایک گاؤں میں تھا جہاں ہماری زمینیں تھیں، اس پر تھا. تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جب سے آپ گئے ہیں وہ تو رو کے پاگل ہو گیا کہ میں نے اپنا اس کے پاس جانا ہے، کیا کہتے ہیں، مالک کے پاس جانا ہے، میں نے کہا سردار کہتے ہیں ایسے کچھ، ان کے پاس جانا ہے. تو آخر پھر مجھے بلانا، میں نے اس کو بلایا، پھر اتنی دور ہے، آ گیا سب کچھ چھوڑ کے، رہا میرے پاس، کہتے مجھے اپنے پاس رکھیں. تو لوگ یہ حیران ہوتے تھے کہ اس کا باقی آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا نوکر ہے، بالکل کوئی فرق نہیں تھا. تو وہ تو ایک خیر اچانک ہی ہوا نا معاملہ، لیکن یہ انسان کی فطرت میں ایک انسان چیز پیدا کرے. یہ حقیقی فطرت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ یہ فرق کیسا ہے. کام کرتے ہیں زمینوں پہ لوگ کام کرتے ہیں، ہمارا تو بس گردن کھڑی ہو جائے گی، بیچارہ وہ تمہارا کام کر رہا ہے، زمیندار ہیں آپ، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم مالک ہیں، ہم جو کچھ کریں. یہ انسان اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس طرح جو زندگی گزار رہا ہے اس کا حال بہت خراب ہے، یاد رکھیں، بہت بڑا خراب ہے. اور اللہ نے ہر انسان کو دیا ہوا ہے، کسی پہ کنٹرول دیا ہوا ہے کسی معاملے میں. ایک میں چھوٹا سا مدرسہ بھی کھول لوں تو اس میں مجھے ٹیچر رکھنے پڑیں گے، تو میرا ان کے ساتھ کیا بیہیو ہے، ان کے ساتھ کیا بیہیو، یعنی کوئی بھی آپ دیکھ لیں، یہ ایک تو اللہ نے سسٹم ایسے بنایا ہے، ایک کے اوپر ایک آدمی نے رکھا ہوا ہے. اس لیے ایک انسان کے ایمان کو جج کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کو انعام کتنا دیا جائے. تو یہ اب دیکھ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں. الذین ظلموا ایا منقلوب ینقلوب، یہ قرآن کہتا ہے کہ بہت جلد ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی بھیانک، خطرناک اور مصیبت جگہ جگہ پہ ان کو پھینکا جاتا ہے. یہ قرآن کے لفظ ہے. یہ سزا ہے ظالم کی جو ڈیفینیشن اس کی سزا ہے. بہت بری قیامت میں جگہ ہوگی ان کی، روز قیامت میں اور جہنم کے اندر، کہ ان کو اتنی گہرائی میں ٹھوک دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا. من کلویں جن کو لوگوں واپس جلدی آنا ہے. حدیث کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عجیب حدیث ہے، تو سیکھیں، الظلم ظلمات یوم القیامہ،
بہت بڑی حدیث. ظلمات کہ ظالم کے جو ظلم ہوں گے، جو اس نے ظلم کیے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہو، ایک کے ساتھ کی ہو، کسی کے ساتھ کی ہو، ماتحت کے ساتھ کی ہو، جس پہ اس نے قابو رکھا ہوتا، زیادتی کی ہو، تنگ کیا ہو، اذیت دی ہو، تو کیا ہوگا؟ روز قیامت میں وہ ظلم کیا بن جائیں گے اس کے لیے؟ ظلمات. یہ عجیب سزا ہے. اندھیرے، ظلم نہیں، ظلمات، اندھیرے بن جائیں گے. کیونکہ آخرت میں جو انسان جنت تک راستہ طے کرے گا نا، وہ اس اپنے اعمال کی روشنیوں میں جائے گا. بھیانک اندھیرا ہوگا روز قیامت میں. تو قیامت کے اندر ہر آدمی جو ہے اپنی اعمال کی روشنی کے اندر سفر کو طے کرے گا جنت تک. سبحان اللہ. جس کے جیسے اعمال ہوں گے، اور وہ اعمال جو ریزرو ہوں گے، ان اعمالوں کو ضائع نہیں ہوگا. اعمال تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن اپنے اعمالوں کو ضائع بھی تو کر دیتے ہیں. جس نے اپنے اعمالوں کو ریزرو کیا ہو، جیسے میں نے ابھی نماز پڑھی، ذکر کیا ہے، اب اس کو ریزرو بھی کرنا میرا کام ہے کہ اس کو محفوظ کر لوں، تاکہ روز قیامت میں یہ میرا روشنی دیں مجھے اور میں گزر سکوں. یہ نہیں کہ بھئی عمل کیا ضائع کیا، عمل کیا ضائع کیا، پھینک دیا اس کو. نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، ان کو ضائع کیا. اللہ پاک نے وہ بتایا کہ عمل کرنے کے بعد کن چیزوں سے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کو ریزرو رکھنا ہے روز قیامت تک. میں نے بہت اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میں نے بہت اچھا موقع دیا تمہیں، میں نے تمہیں ایک عبادت کا موقع دے دیا، ایک نیکی کا موقع دے دیا. یہ اللہ کا فضل ہی نا کہ رمضان، عصر کا وقت، مسجد کا کونا اور عصر اور روزہ کھلنے والا، اور سب سے زیادہ پسندیدہ وقت اللہ تعالیٰ کا جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ہم ذکر کے لیے بیٹھے. اس سے بڑی کیا خوب ہاتھ اٹھا کے دیکھیں حدیث اس کی شان میں. جبکہ یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جو زینت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. 4 مال بتائیں کہ اللہ کا ذکر اس میں کثرت سے کرنا ہے، تم ذکر کو نہیں چھوڑنا ہے. جس قدر چاہے اللہ کا ذکر کرو. تو یہ کون دے رہا ہے ہمیں موقع؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ نے دیا. ہمارے میں کیا طاقت تھی؟ ہم کیا کر سکتے تھے؟ پیٹ میں درد ہے تو بیٹھ جاتے، شیطانی کی مستی آتی، نفس کا ذوق، دھوکہ پڑتا ہے کہ تو ختم ہو جاتے. اس کا فضل اور کرم، رحمت تھی کہ الحمدللہ تمام دنیا کی مصروفیات سے نکالتے، کسی بہانے سے بھی ہمیں لے آئے، نماز کے بہانے سے لے آئے. پھر ہم کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم بیٹھ گئے، الحمدللہ شامل کرا دیا اللہ پاک نے، اس مجلس میں شامل کر دیا. یہاں آنے تک تو کافی حالات ہو سکتے ہیں انسان کے، اور ہوتے بھی ہیں. تو جو اتنا بڑا اللہ عمل دے رہا ہے، اربوں کروڑوں کا ثواب مل رہا ہے، ایک ایک جو لفظ ہم پڑھیں گے وہ جنت کا خزانہ ہے. اور رمضان میں ہم لوٹ رہے ہیں، یہ کام ہم بتائیں، یہ تو ایسا لوٹ مار لگے گی نا تھوڑی دیر میں. بھی وہ کلمے اللہ تعالیٰ کے سارے اس میں ذات ہیں، درود پاک ہے، اور پھر مراقبہ، اور پھر مراقبہ بھی الحمدللہ لطیفہ قلب پر. یہ کوئی معمولی چیز ہے جن پہ فرشتے اترتے ہوں ماشاءاللہ، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہوں، بے حساب انسان اتنی دولت جمع کر کے اور باہر جا کے اس کو گٹر میں پھینک دے. اللہ تعالیٰ کہ یہ بھی خیال رکھو کہ اتنی محنت تم کر کے آئے ہو، سب کچھ کر کے آئے ہو، تو اگلا حساب رکھو کہ یہ ضائع نہ ہو. اور ضائع ہونے سارے راستے بتا دیے اللہ پاک نے، کس طرح تمہارا نفس اور تم سے شیطان تو اعمال کو ضائع کرے گا. تو وہ اعمال جو ہمارے ریزرو بھی ہوں گے، تو وہ اعمال ہماری روشن بن جائیں گے. وہاں ہمیں اندھیرا نظر نہیں آئے گا. پھر الحمدللہ اس اعمال کی روشنی فٹافٹ جنت کی طرف راستہ طے ہو رہا ہوگا، ایسے عام ہو جائے گا، آسان ہوگا بالکل اللہ کے فضل سے. بلکہ مومن تو سوچے گا کہ وہ حدیثوں ہم سنتے تھے، اتنی مشکلات تھیں، قیامت میں یار ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہی، یہ غلط جگہ تو نہیں آ گئے. سبحان اللہ، اتنی آسائش ہو جائے گی ان عملوں کی وجہ سے جو ہم کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، میں بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں، آپ کو کیا کہوں، اپنے کو کہوں گا کہ بھائی جو عمل اللہ کرا رہا ہے اس کو ضبط تو کر. جھوٹ سے کیوں ضائع کرتا ہے؟ غیبت سے کیوں ضائع کرتا ہے؟ حرام خوری سے کیوں یاد کرتا ہے ضائع کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے کیوں ضائع کرتا ہے؟ اتنا بڑا اللہ انعام دیتا ہے، اس کے بعد جا کے حرام خوری کر دیتے ہیں، غلط کام کر لیتے ہیں. تو اس میں تو بے انتہا ہر عمل پہ انسان بس قسم کھا کے نکلے مسجد سے کہ یار یہ نماز میں ضائع نہیں کروں گا، بے شک کچھ ہو جائے.
جیسے آدمی آ کے میرے گریبان میں پکڑ لے گالی دے، میں نے گالی نہیں دینی، میں نے چپکے سے نکل جانا ہے اور روز قیامت تک میں نے اس کو لاک کر دینا کہ میں نے اس نماز کو اپنی ضائع نہیں کرنا. اس نماز کی شان دیکھنا روز قیامت میں کیا ہوگی انسان کی. لیکن آزمائشیں آتی ہیں، چانسز آئیں گی کہ وہ آپ کے اعمال کو ضائع کرے. یہی تو ایک جھگڑا ہے انسان کی زندگی کا. عمل بھی ہو جائے، عمل کے بعد پھر کوششاں ضائع کرانے کی پوری کوشش کرے گا. ہمارے یہی ایک امتحان اور ٹیسٹ ہے کہ ہم اس کو کبھی ضائع نہ کریں. اتنے قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں اتنی محنت کرتے ہیں، پہلے دن عید کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، جھوٹ بول کے فضول حرکت کرتے ہیں. بس جب بھی ایسا کوئی موقع آ رہا ہو نا حرام خوری کا یا اللہ کی نافرمانی کا موقع آ رہا ہو نا، تو سمجھنا کہ یہ میں جو اب کام کروں گا نا، شیطان کرا رہا ہے، تو صرف یہ گناہ ہی نہیں ہو رہا بلکہ میری پچھلی عبادت کو ساری ختم کرا رہا ہے. وہ بے روشن ہو رہی ہے، وہ بالکل بیکار چیز. روزے قیامت میں جس کا فائدہ نہیں ہوگا، میں اندھیرے میں کھڑا ہوں. اور جنت کا راستہ جو ہے وہ تو پل صراط سے ہو کر جائے گا. پل صراط سے جائیں گے تو پھر جنت آئے گی آگے. اس سے پہلے تو ہے پل صراط سے گزر کے پھر جنت آئے گی. تو پل صراط تو روشنی ہے ضرورت، ورنہ تو اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ جس کے پاس روشنی نہیں ہوگی تو چاروں طرف اس کے جہنم ہوگی، چاروں طرف جہنم ہوگی. وہ تو بچ ہی نہیں سکتا جہنم سے، تو گڑ گڑ گرے گا. اب سنیں حدیث کا مفہوم سن لیں کیا ہے. ظلم ظلمات. کتنے اچھے ہمارے ریزرو اعمال ہم لے آئے الحمدللہ. ہمارے پاس قرآن بھی آ گئے، ہمارے رمضان بھی آ گئے، ہمارے پاس حج بھی آ گئے، ہمارے پاس عمرے بھی آ گئے، نمازیں بھی آ گئے، ہمارے اعمال آ گئے الحمدللہ. چل رہے روزے کی قیامت پہنچے. حدیث الظلم ظلمات. ظالم جو انسان ہوگا اس نے جتنے ظلم کیے ہوں گے، جتنی بدماشیاں بدتمیزی کی ہوں گی لوگوں کے ساتھ، بہت چودھری بنا ہوگا، بہت حاکم بنا ہوگا، بہت ماسٹر بنا ہوگا، کیا ہوگا؟ ظلمات. وہ ایسے اندھیرے بن کے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ جو قیامت کا اندھیرا ہوگا اس کو بھی نیچے کر دیں گے. اللہ اکبر. اور اندھیروں کا کام یہ ہوگا کہ جو اس کے بہترین اور ریزرو اعمال ہوں گے جن کی روشنی میں اس نے جنت کے راستے کو طے کرنا ہے پل صراط سے. اب ایک بہت بڑا امتحان ہوگا اس کے لیے کہ اس کے پاس وہ سارے اعمال جو ہے اس کے ظلم کے اندھیرے میں ڈھانپ لیے جائیں گے. اللہ ظلم کے اندھیرے میں چھپ جائیں گے. اب اس کے لیے سوائے ایک ہی راستہ ہوگا اور وہ جہنم کا راستہ ہوگا میرے بھائیوں. اللہ اکبر. آج کی حکمیت کو، چودراہٹ کو، اپنے آپ کو اونچا سمجھ کے دوسروں کو نیچا کر کے ان کو ظلم کرنے کو، خدا کے واسطے یہ بہت تھوڑا وقت ہے، بہت تھوڑا وقت ہے. آج غلطی بھی ہو گئی تو اس نوکر سے بھی معافی مانگو، اس نوکرانی سے بھی معافی مانگو. یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، ہماری ملازمہ ہے، ہماری نوکر ہے، ہمارے خادمہ ہے. نہیں، ہمارا تو تمیز کا ماسی کہتے تھے، مطلب خالہ کہتے ہیں. تہذیب سے بلایا جائے کسی کو. نوکرانی کیا نہیں، خالہ کے ہیں، ماسی کے ہیں، جس طرح کہتے ہیں. اور ہزاروں ریسپیکٹڈ لفظ ہیں ان کے لیے آپ کہا جائے. غلطی ہو جائے تو آپ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہو تو بچوں کو مار پیٹتے دیکھیے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، میں نے اس لیے بھیجا تھا، اس نے ایسے یہ کام کیوں نہیں کیا. کیوں نوکر ہے اس کو 12 سال 13 سال بچوں کے پیچھے ظلم ہو رہا ہے. اور تڑی ہے کہ ہم تجھے نوکری سے نکال دیں گے، تجھے پیسے نہیں دیں گے، تو یہ کام نہیں کرتا. تو یہ کیا کم ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو وہ ہوں کہ ایک ظلم کے ساتھ ایک پتے کو بھی درخت کے پتے کو توڑ دے، بلا ہو جا جاتے جاتے. دیکھو صوفیوں کے انداز دیکھیں. یہ سب چیزیں وہاں سے ملتی ہیں اللہ کو یاد کرنے سے، ذکر سے. حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ بڑے مجید خلفاء عبد المالک، جن کے خلیفہ آپ نام سنتے رہتے ہیں. پیر غلام ابی شاہ ان کے خلیفہ، عبد المالک خلیفہ ہے نا. تو وہ گئے ہوئے تھے، اجتماع تھا شاید مسکین پورہ میں. بڑے بڑے مشائخ کہتے ہیں، حضرت صاحب بھی تھے، ہمارے حضرت صاحب بھی تھے، اس زمانے کی بات ہے. تو انہوں نے چلتے چلتے ان کا درخت لگا ہوا تھا، اس سے بیر توڑ لیا. جب ہم کہتے ہیں جی تبرک کے طور پر یہ جوتے دے دیں شیخ کی، چادر کھینچ لیں گے اماموں کی تبرک کے طور پر. تو انہوں نے کیا، وہ جو چند بیر تھے جو کہ بھائی میں اپنے شیخ کی جگہ پر آیا ہوں، درخت ہے، تبرک کے طور پر انہوں نے بیر توڑ لیے. حضرت کو اطلاع ہو گئی، ان کو بلا کے لاؤ اس کو. یہ ہے تربیت کسی خانقاہ کی. بلا لیا کہ تم نے تو شریعت کے اصول کو بھی توڑا ہے، تم نے تو بد ادبی بھی کی ہے.
تم کیسے میرے مرید ہو؟ تو وہاں کے شیخ تو ایسی تھوڑی تھے کہ بھئی وہ زمانہ اصل مریدوں اور شیخ کا تھا. یعنی اتنی سی غلطی ان کی تو زندگی ختم ہو جاتی تھی. ہم نے دیکھا اپنے حضرت کے پاس، ان کا تو حالت غیر ہو گئی، مرنے والے ہو گئے، رنگ پیلا ہو گیا، کانپنے لگا تھر تھر، بالکل ختم. کہتے میرے سے کیا خاص، میں نے کیا کر دیا؟ رونا چیخنا پکار برا حال کی میرے سے کیا ہو گیا؟ کہتا تم نے اس بیری سے بیری کے توڑے، اجازت لی تم نے؟ بغیر اجازت شرعی اجازت دیتی ہے کہ تم کسی کی چیز پہ حق ہے تمہارا مال توڑو. یہ تم نے اس بیری کے ساتھ بھی ظلم کیا اور اپنے ساتھ بھی ظلم کیا، تم نے حکم توڑا ہے. اور یہ کوئی معمولی بات ہے ہماری؟ یہ نہیں ہے. مجھے بتائیے کیا چار بیل لے لی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہو گیا ہمارے یہ کام کر لی تو کیا ہے؟ میں تھپڑ مارتے ہیں، میرا نوکر ہی ہے نا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کیا ہو جائے، میں کرا خود لیٹا ہے. جس وقت آپ کسی سے رو مار رہے ہو تو آپ سوچیں میں اس کے، مجھے اپنے حضرت کی واقعہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ. ٹانگے ہوتے ہیں نا ہمارے شہر میں، یہ صوفی کی بات بتاؤں، یہ وہیں سے ملتی ہیں چیزیں. تو یہ ٹانگے میں جا رہے تھے، جیسے ہمارے ٹانگے والے کرتے ہیں، چلتا کیوں نہیں ہو، جو زبان ان کی اپنی سب پھر سینٹا مارتے ہیں، پھر گھوڑے کو مارتے رہتے ہیں، بلا بیچارے کو دھکا دیتے، چل جلدی یہ اور وہ، تو کرتے ہیں ٹانگے میں ایسے ٹانگے والے. حضرت بیٹھے تھے ان کے ساتھ، ایک تو مرید بھی تھے، اس کو نہیں پتا ٹانگے والا کو حضرت ہیں ہمارے. اس نے جو گھوڑے کو ہوشی صاحب سے مارے جا رہے ہیں، حضرت نے کہا رک جا، اس کو کہا تو رک گیا. کہتے تو گھوڑے کو کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کیا تیرا کیا ہے؟ کچھ کیا تیرا؟ چل تو رہا ہے. کہتے تیز نہیں چل رہا جی. کہ تیز نہیں چل رہا، جتنی رفتار اس کو چل رہا ہے. میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، اب وہ یہ تو اللہ والوں کا انداز ہے نا کہنے کا، یہ تو ان کے انداز جو یہ بات کہی ہوگی وہ تو اللہ ہی جانیں گے کیا بات ہوگی. کہنے گے اگر میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، اپنی زبان کی بات ہو رہی ہے، ہماری سرائکی زبان ہے، جیسے آپ کی گجراتی ہے ہماری سرائکی. کہتے ہیں کہ میں تجھ سے ایک بات بتاؤں، میں پوچھوں؟ کہتا ہاں. کہتا اللہ تجھے گھوڑا بنا دیتا اور گھوڑے کو انسان بنا دیتا اور یہ تجھے ایسے مارتا تو کیا کرتا؟ بس اس کا تو جو حال ہی خراب ہو گیا بیچارے کے آدمی کا. اس پہ ایسی بھی پھر ٹھنڈا ہو گیا، گھوڑے کو بھی سکون ملا. تو پہنچا تو کہتا یہ کون آدمی ہے؟ اس نے کہا یہ تو اللہ والا آدمی ہے. کہتا ہے قسم کھا، کہتا ہے کہ اس بات نے تو میری پوری زندگی کو تبدیل کر دیا. یہ جانور تھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. اب میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس کو اچھا خوراک دوں، اچھی چیز دوں. یہ کیسے میرے دل میں ایک ایسی بات کر کے پورے دین کو اتار دی اس شخص نے. تو میرے بھائیوں رحم ہمارے اندر ہے، ہم مومن ہیں. جب انسان اسلام لاتا ہے نا، ایمان لاتا ہے، تو اندر یہ کوالٹیز ہیں. لیکن ان کوالٹیز کو ہم کہیں جائیں، اللہ والے کے پاس بیٹھیں اور اسی نیت سے جائیں کہ یہ نہیں ہم شیخ بننے جا رہے ہیں یا ہم بہت اللہ کا ولی بننے جا رہے ہیں، وہاں پہ کشف شروع ہو جائیں، کرامات شروع ہو جائیں، مجھے لوگ خلیفہ کہنے لگیں. وہ تو زندگی میں نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب. بلکہ اس غم کے ساتھ آدمی جائے کسی اللہ والے کے پاس کہ میری جو کوالٹیز دب چکی ہیں، جو میری انسانیتیں دب چکی ہیں، جو نور میرے اندر ہے ایمان کا، میں بہت بڑا آدمی مجھے اللہ نے بنا دیا ایمان دینے کے بعد، کائنات کے عظیم انسانوں میں بنا دیا کہ یہ مقام دے دیا کہ اتنی بڑی چیز مجھے دی ہے، اس صلاحیت میں اگر میں اتر جاؤں تو میرا مقام تو زمین نہیں بلکہ آسمان بن جاتا ہے. میں تو ہواؤں میں گم نہ لگوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے نزدیک. فرشتے کیا ہوں گے میرے نزدیک کہ میں تو ان سے بھی بلند ہو جاؤں. تو یہ سب صلاحیتیں بن کے میں تو ایک مٹی کا ذرہ بن چکا ہوں. یہ کتے بلیاں مجھ سے اچھی ہو گئی ہیں، کتا وفادار ہے مجھ سے زیادہ، میں اپنے مالک کا وفادار نہیں. یہ سب کوالٹی میری کہاں گئی ہیں؟ انسان میں جب یہ فکر ہونے کے بعد جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ کہ میرے کسی دوست کے پاس جاؤ، وہ تمہیں پھر انسان بنا دے گا، تمہاری یہ ساری چیزوں کو پھر اجاگر کر دے گا، تمہیں پھر اس مقام پہ لے آئے گا کہ تمہارے ایمان کا نور چمکنے لگے گا. تو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. جو لوگ اس نیت سے گئے آج ان کے نام روشن ہیں، چمک رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ان کے، اب جب بھی تصوف کی باتیں ہوتی ہیں تو ان ناموں کے حوالے دیے جاتے ہیں. جیسے رشید گنگوئی کا نام دیا جاتا ہے، حضرت تھانوی کا نام لیا جاتا ہے. میں اپنے حضرت صاحب کا نام لے رہا ہوں، حضرت فضل القریشی کا نام لیتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ قیامت تک ہے. آج بھی جو مخلوق یہ کام کرتی جائے گی. آپ میں کتے بلی نہیں ہیں، ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، کھائے پیے گدھے کی طرح مر جائیں بس.
جنسیات پوری کریں اپنی، 3 روٹی کھائیں، رات کو بیوی کے ساتھ سو جائیں، 2-3 بچے پیدا کر کے بس پھر شوگر ہو جائے، بلڈ پریشر، پھر دنیا سے چلے جائیں. نہیں، ہمارا مقام تو بہت اونچا ہے. جب تک انسان نہ مرے، جب تک اپنے اصل مقام کو نہ دیکھے. اصل مقام رکھتا ہے میں مومن کو جنت دنیا میں دکھا دیتا ہوں مرنے سے پہلے. کیا یہ حدیثیں ہیں؟ وہ کون سے مومن ہیں جو اپنی جنت کو دیکھ لیتے ہیں؟ حدیث نہیں دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ مقام. تو ہمیں تو یہاں کک بھی نظر نہیں آتا، ککڑ بھی نظر نہیں آتا، گدھا بھی نظر نہیں آتا چلتا پھرتا کہ گدھا بھی نظر آ جائے. اب بنتے بڑے پھنے خیالات پوچھ تو جنت الفردوس مانگتے ہیں. بس یہ دو ہاتھ اٹھا دو جنت الفردوس، فلاں کر دو تو یہ فلاں، یہ رمضان میں یہ دعا مانگ لو تو یہ ہو جائے، تسبیح سے استغفار کر لو تو یہ چیزیں کہاں چلتی ہیں بھائی؟ گند صاف کرنے کے لیے، ایمان سے مٹی کو چھانٹنے کے لیے سبحان اللہ زندگی کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے زندگی کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. یہ تھوڑی چند گھنٹے کے لیے آ گئے 2 دن کے بعد ہم آ گئے جی آپ پاس جی ہمیں مارے جی نظر جی بھی دیکھ سن کچھ دو نا حضرت ہمیں پہنچاتا جو آپ کے سینے میں ہمارے بھی ڈال دیں جی، ہمیں بنا دیں جیسے آپ ہیں. یہ عام فکریں ہیں. کتنا مذاق ہے تصوف کے ساتھ. بس حضرت آ گئے، بس ہم آپ کے پاس آئے کرتے ہیں. خاص طور پہ جو ہے نا علماء کرام یہ کام کرتے ہیں. معذرت کر رہا ہوں آئے حضرت صاحب ہم آگے آپ کے پاس بجی ہم بڑے آپ ذرا نظر ماریں جی ہمارے اندر ہی کوئی چیز ڈال دیں. اس طرح ہے علم. ایک ظاہر علم سیکھنے کے لیے 10 سال لگ جاتے ہیں آدمی کو، 8 سال 9 سال لگ جاتے ہیں بخاری ختم کرنے کے لیے. جس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو 9 سال لگتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کے لیے کتنے سال لگیں گے؟ زندگی چاہیے. انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث پہ عمل کرنے کے لیے میں کہتا ہوں پوری زندگی چاہیے. تم کہتے ہو کہ یہ نظر مار دو، جس آدمی سے تم کر رہے ہو نظر مار دو، اس کی حیثیت پوچھو کہ اس نے اپنے آپ کو مٹانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے. اتنا کیوں کہ ان کی نظر وقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، بناوٹ ہے، احساس نہیں. ذکر کیا ہے، یہ بھی تو ذکر ہے جی، وہ بھی تو ذکر ہے جی، فلاں بھی تو ذکر ہوتا ہے. احساس نہیں ہے. تماش بین سمجھتے ہیں کہ بس جہاں تماشا لگ جائے تھوڑا سا لوگ جمع ہو جائیں بس وہ سب سے بہترین چیز. تماشے چلتے رہیں، بس مجمع جمع ہوتے رہیں اور کچھ نہیں. ہم تقریر کرتے رہیں، مجمع سنتے رہیں، بس ختم. ساری زندگی نہ ایک کچھ، ساری زندگی تقریریں کرنی اور لوگوں کو سنانا. حالانکہ رمضان کا تو اصول یہ ہے کہ سارا سال سنا ہے. رمضان سننے کا نہیں ہے، عمل کرنے کا ہے. پہلے دن میں نے آپ کو بتایا یہ مہینہ جو ہے عمل کرنے کا. کونے بیٹھ کے پورا سال سنا ہے ہم نے، وقت کو ضائع کی ہے. جتنا ہمارے پاس طاقت ہے اس پہ اس کو پریکٹیکلی اپنے امپلیمنٹ کرو، اس کو عمل کرو تاکہ کچھ حاصل کرو. یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اسی سلسلے میں بات کی ہے. اب اس کا نچوڑ نکلے گا، آپ دیکھ لیں. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزہ کیا کیا پیغام دیتا ہے اور کیا کس طرح ریفریش کر رہا ہے ہمارے دین کو. یہ ٹاپک آیا نہیں ہے ظلم کا، کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جتنے بھی ٹاپک اللہ تعالیٰ دے رہا ہے الحمدللہ. آج کون سا روزہ ہو گیا؟ 17ویں مجلس ہے ہماری. تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ اس کو ایسے نہ سمجھو رمضان کو کھا پی شروع نہیں. ہر ایک چیز دین کی ریفریش کر رہا ہے، تازہ کر رہا ہے کہ تم یہ بھولے ہوئے ہو، اس کو تازہ کر لو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ. ظلم اتنی بڑی چیز ہے. جب اتنا بڑی چیز ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ تم قریب آؤ گے تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تو روزے قیامت سے نہیں نکل سکے گا، تیرا ظلم تجھے آگے جانے نہیں دے گا. تو کیا میں ایک ظالم؟ اب اتنی بڑی معاملات کے بعد، اتنی بڑے گناہ کے بعد ذرا ہم اپنا تجزیہ کریں کہ ہم ظالم ہیں یا نہیں ہیں. خود انصاف کر لیں، اس پہ خود انصاف کر لیں. کتنا بڑا گناہ ہے. روزہ ہمیں یہ پیغام دینا ہے. روزہ بیچارہ ہمیں یہ بتا رہا ہے. کیسے بتایا اس نے؟ من خفف عن ملیکی، کتنی چھوٹی سی حدیث ہے کہ بھائی تمہارا روزہ نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے رحم کے اندر تمہارے اندر کیفیت نہیں آئے. جی مجھے رکھ تو لیا تم نے، لیکن یہ ایک شرط پھر لگا دی. پوری حدیث چل رہی ہے، وہ جو پہلے سٹارٹ ہوئی تھی اس میں آ رہی ہیں ساری چیزیں. من خفف عن ملیکی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہوگا. کتنا بڑا انعام اللہ کا. غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے ایسا کر لیا کہ اپنے ملازم کو یا جس پہ بھی وہ محکم ہے، جس پہ محکم ہے، جہاں وہ انچارج ہے، ہر آدمی ہر جگہ کو انچارج تو ہے نا، اس کو اس نے ذرا نرمی برت رہی روزے کے اندر،
ظلم سے ہاتھ اٹھا لیا تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا کام تو نے کیا ہے، یہ اتنا بڑا عمل تو نے کیا ہے، یہ اسلام کی حقیقت والا عمل تو نے کیا ہے، تو اس پہ انعام اللہ کیا دے رہا ہے؟ غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ تیرے معاف فرما دیتا ہے۔ وعد کہو من النار، اور تجھے جہنم سے بھی آزادی دے دی۔ چل اس بات تو روزہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جب تیری اس حیثیت سے اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو تیرا روزہ بیکار ہے۔ تو یہ بتا کہ اگر تو نے زندگی میں اس کام کو اختیار نہ کیا تو تیری زندگی میں اعمال بیکار ہے۔ یہ پیغام ہے روزے کا، سنبھل جا۔ ایک روزے کو تو بچا لے گا، چلو ہو روزے میں یار یہ حکم آ گیا ہے کہ بھئی اس اپنے مال جو ہمارے نیچے کام کرنے والے ان پہ ظلم نہ کرو، ان سے زیادہ کام نہ لو، اس کی حیثیت سے زیادہ کام نہ لو، اس کی رعایت کرو، ان کو پیسے دو۔ تو یہ رمضان تک ہے روزہ، کرے رمضان تک نہیں، میں تو ریفریش کرنے آیا ہوں، میں تو تیرے دین کو تازہ کر رہا ہوں کہ تیرے اندر یہ پڑی ہے بیماری، تیرے اندر یہ عیب موجود ہے، تو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تیرے اس عیب سے روزہ قبول نہیں کر رہا تو بتا تیری اس عیب سے تیری ساری زندگی کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو جیسے تو نے آج اللہ کے حکم کو مان کے ظلم کو چھوڑ دیا اور جو تیرے انڈر ہے اسے تو اچھے کام لینے لگا تو اللہ نے تجھے معاف بھی کر دیا، دوزخ سے آزاد بھی کر دیا۔ تو اگر تو پوری زندگی ایسے گزار کے اللہ کے پاس آئے گا تو تیرا مقام کیا ہوگا؟ دیٹس از دا رمضان، دیٹس دا روزہ، یہ رمضان اور روزہ ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق دے، یہ ضروری چیزیں ساری زندگی کے لیے، اس کو اس طریقے سے روزہ گزارنا چاہیے۔ روزہ ہی نہیں، پتہ ہے رمضان کہتا ہے مجھے ہی ایسے نہ گزارو، پوری زندگی ایسے گزارو، میں تو تمہیں نمونے دینے آیا ہوں، تمہیں زندہ کرنے آیا ہوں کہ تمہارے اندر یہ جو صلاحیتیں ہیں تم مردہ کیے بیٹھے ہو، تمہاری اصلیتیں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ جو رمضان میں گناہ سے جس سے تمہارا روزہ برباد ہوتا ہے تو اس سے تو تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ تو صرف روزے ہی کو صحیح نہیں کرنا بلکہ اپنی پوری زندگی کو صحیح کرنا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔